سونا اور چاندی جو تھا ویسے بھی تھا الگ سے، لیکن درہم اور دینار بھی بنتے تھے اس کے، درہم اور دینار کرنسی تھے، سونا اور چاندی ویسے بھی لوگوں کے پاس تھا۔ تو بعد کے ادوار میں یہ کرنسی کی ایک نئی شکل سامنے آئی، تبادلے کے لیے پیسوں کی ایک نئی شکل سامنے آئی۔ اب اس کا کیا کریں؟ اس پہ تقریباً اہل علم کا اتفاق ہے، کوئی شاذ اختلاف ہو تو ہو، کہ یہ بھی سونے اور چاندی کے حکم میں، اور اس میں سود بھی جاری ہوتا ہے اور زکوٰۃ بھی لگتی ہے۔ سود بھی جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ₹1,00,000 قرضہ دیا اور آپ کہیں کہ یہ تو سونا اور چاندی تو نہیں ہے، کاغذ کی پرچیاں ہیں، تو میں 1,00,000 دے رہا ہوں، تم ایک مہینے بعد مجھے ₹1,10,000 واپس کر دینا، جائز ہے؟ آپ کہتے ہیں نا سود ہے۔ سود کیوں ہے؟ کیونکہ سونے اور چاندی کرنسی کی متبادل ہے۔ اسی طرح اس پر زکوٰۃ بھی ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا؟ کیونکہ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے، بہت اوپر جا رہا ہے آج کل، پتہ نہیں آج کا ریٹ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے تولے کا، تو 7.5 تولے تقریباً 36-37-38 لاکھ روپے بنیں گے۔ 7.5 تولے اتنے کسی کے پاس کیش پیسے ہوں اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور چاندی کے 52.5 تولہ تقریباً 6 لاکھ روپے کے قریب ہے۔ روز کے ریٹ آج کل صبح شام کے حساب سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو کسی کے پاس 6 لاکھ روپے ہوں یا 37-38 لاکھ روپے ہوں، کیا نصاب مناسب رہے گا غریب کے لیے؟ اور آدمی اپنے کے لیے خود کے لیے بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کم والے کے ساتھ جوڑ دے، اور کم والی یہ چیز چاندی کے ساتھ کیش کا نصاب جوڑتا ہے۔ کسی کے پاس کیش پیسے یا کاروبار کے اندر جو اس نے انویسٹ کیا ہے وہ سونے چاندی کے 595 گرام چاندی کے برابر تھا اور اس پر سال گزر گیا، تو اس پر زکوٰۃ اس کو دینی ہے 2.5%۔ اب کسی کو 6 لاکھ روپے تھے اور اس پر 10 لاکھ روپے تھے، 20 لاکھ روپے تھے، جس دن آئے، جس دن ہوئے، اس دن سے لے کر اگلے سال 15 شعبان کو تھے، اگلے سال 15 شعبان کو اس نے ان پیسوں میں سے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے۔ پہلا یہ مسئلہ ہے۔ ابھی اور اس سے متعلق اور بھی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان پیسوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے اپنی تنخواہ سے پیسے بچانا شروع کیے، ہر مہینے 20,000 روپے بچا رہا ہوں۔ اب 20,000 پہلے مہینے، دوسرے مہینے 20,000، تیسرے مہینے 40، 60، 80، 1,20,000، اس پر تو زکوٰۃ دی ہے نا۔ لیکن سال 2 سال میں وہ پہنچ گئے 6 لاکھ پر۔ جس دن وہ 6 لاکھ پر پہنچے، یعنی 595 گرام چاندی کے برابر اس کے پاس ہو گئے میرے پاس، اور وہ تاریخ تھی 12 رجب، جس دن وہ میرے پاس اس نصاب کو اس نے پیسوں نے کراس کیا۔ اب اگلے سال جب یہ دن آئے گا 12 رجب کا، تو میں زکوٰۃ دوں گا یا نہیں دوں گا؟ کتنے پیسوں پہ دوں گا؟ کتنوں پہ دوں گا؟ کیونکہ میں ہر مہینے 20,000 اور بھی شامل کر رہا ہوں نا، اگلے مہینوں میں بھی تو کروں گا نا، تو 6 لاکھ پر نہیں ہوگی، وہ اگلے مہینے بھی جو 20,000 میں نے شامل کیے نا، وہ بھی اسی کے اندر شامل کروں گا۔ کیونکہ اگر آپ ہر مہینے کا اپنا نصاب الگ بنائیں گے تو آپ زندگی میں زکوٰۃ ہی ادا نہیں کر سکتے۔